فرمایا آپ فرماتے ہیں جبریل نے مجھے خبر دی ہے جب رجب کی پہلی رات ہوتی ہے اللہ ایک فرشتے کو حکم فرماتے ہیں اور وہ پکار کر کہتا ہے سن لو توبہ کے مہینے کا چاند نکل آیا۔ جبریل آواز دیتا ہے سن لو توبہ کے مہینے کا چاند نکل آیا، آ جاؤ اپنے لیے توبہ، امت کے لیے توبہ، اپنی نسلوں کے لیے توبہ، اپنی پچھلی نسلوں کے لیے توبہ، اپنے لیے، اپنے لمحوں، اپنی راتوں کے لیے توبہ، اپنے دن کے لیے ندامت اور توبہ۔ سن لو لوگو، جبریل کیا کہتے ہیں اور پکارتے ہیں کہ توبہ کے مہینے کا چاند نکل آیا۔ بس اس کے لیے بشارت ہے جو اس رجب کے مہینے میں استغفار کرتا ہے، اس کے لیے بشارت ہے جو رجب کے مہینے میں استغفار کرتا ہے۔ غصے کو ٹھنڈا کرنے والی یہ سعادتیں ہیں، اللہ کو ناراض کرنے سے دور کرنے والی یہ نعمتیں ہیں۔ جنگ کے 21ویں گریڈ کے ایک بہت بڑے افسر ریٹائر کہنے لگے کہ میرا کہیں تبادلہ ہوا، ہم نے ایک مکان کرائے پہ لیا، ایک خالی جگہ تھی، وہاں ٹماٹر کا بیج ڈال دیا، ٹماٹر ہو گئے۔ ایک جگہ ایسی تھی جب میں لوٹا بھر کے وضو کرتا تھا نماز کے لیے، وہ وضو کا پانی اس ٹماٹر کی کیاری میں جاتا تھا، اور ایک کیاری ایسی تھی جو وضو سے ہٹ کے تھی، دوسری کیاری تھی، وہاں ہم کوئی پانی بھر کے دے دیتے تھے۔ جب ٹماٹر لگے تو جس کیاری میں وضو تھا اس کے ٹماٹر بڑے بھی تھے، سرخ بھی تھے، خوبصورت بھی تھے، اور پودوں میں زیادہ بھی تھے تو چند پودے، اس لیے ہر پودے کے ٹماٹر گنے بھی جا سکتے تھے، کوئی ایکڑوں میں میلوں میں کھیت تو نہیں تھے کہ ہر پودے کو بندہ کیسے گنے۔ اور جس میں وضو نہیں تھا اس کے ٹماٹر چھوٹے بھی تھے، تھوڑے بھی تھے۔ وضو کا پانی، ایک صاحب کو، صحابی ہیں بہت بڑے، نظر بد لگی، میرے حضور نے فرمایا اس کا وضو کا پانی کر کے اس کے سر کے پیچھے سے پھینک دو۔ ہاں، ٹیوب ویل میں وضو کرایا، جب نہری پانی تھی جہاں سے پانی آ رہا، میں نے کہا وہاں وضو کر۔ کیوں؟ سنیں غور سے، جتنی بھی عبادتیں ہیں یہ ساری کی ساری عبادتوں کی ابتدا وضو سے شروع ہوتی ہے، ساری عبادتوں کی ابتدا۔ جس عمل کی ابتدا وضو سے شروع ہوتی ہے وہ عمل خود کتنا طاقتور ہوگا، سوچیں تو صحیح، وہ عمل خود کتنا باکمال ہوگا۔ آقا کی بارگاہ میں ایک صاحب آئے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، گھر میں برکت نہیں ہے، کچھ نہیں ہے، فقر ہے، تنگ دستی ہے، بیماریاں ہیں، تکلیفیں ہیں، مشکلات ہیں، مسائل ہیں، الجھنیں ہیں، ناکامی ہیں، پتہ نہیں کیا کچھ ہے، بس گھر میں کچھ نہیں ہے۔ بات کا مفہوم ہے، حضور کی بارگاہ میں، میرے آقا کملی والی کی بارگاہ میں یہ درد پیش کیا، عرض کیا، تو میرے حضور نے فرمایا ہر وقت باوضو رہا کر، ہر وقت باوضو رہا کر، بس یہ فرمایا، ہر وقت باوضو رہا کر۔ بس جو ماننے والا ہوتا ہے نا وہ بال کی کھال نہیں اتارتا، کیا کیوں کیسے نہیں ہوتا، وضاحتیں، دلیلیں نہیں ہوتی، بس سن لیا، مان لیا، ختم۔ ہر وقت باوضو رہا کر۔ یہ بتائیں، کائنات کے سب سے بڑی پیر و مرشد تو میرے کملی والے ہیں، جن کے قدموں کی خاکوں سے پیر نکلے، فقیر نکلے، درویش نکلے۔ میں اس عظیم پیر و مرشد کا آج ایک عمل بتاؤں؟ میری عظیم پیر و مرشد کملی والے نے، میرے آقا کملی والے نے پوری سیرت کی کتابیں اٹھا کے چھان لیں کہ کسی کو حضور نے تھاپڑا دیا اور فرمایا جاؤ تو کامیاب ہے، نہیں، میرے کملی والے نے جو بھی آیا ہے اسے کسی نہ کسی عمل پہ لگایا۔ تھپکی دینا کوئی حرج نہیں، تھپکی دینے سے کوئی گناہ نہیں،
لیکن میرے حضور نے ہر آنے والے سائل کو، کوئی دکھ ہو، کوئی تکلیف ہو، کوئی مشکل ہو، کوئی پریشانی ہو، کوئی الجھن ہو، کوئی ناکامی ہو، کوئی غربت، کوئی قرضے، میرے حضور نے اسے کسی نہ کسی عمل پہ لگایا، حتیٰ کہ ایک شخص آئے تو فرمایا گھر کا سب کچھ بیچ کے لیا اور اس کا کلہاڑا لیا اور لکڑی کا دستہ خود ڈال کے دیا۔ یہ میری حضور جو سب سے بڑے کائنات کے مرشد اعظم ہیں، میرے حضور نے فرمایا جا باوضو رہا کر، اور اس نے وضو میں رہنا شروع کر دیا، وضو میں رہنا شروع کر دیا۔ اب میں بتاؤں کہ وضو کے بعد ہوتا کیا ہے۔ آج ایک راز ہے، اس سے پردہ اٹھتا ہے، رخ سے پردے اٹھے، رخ سے پردے اٹھے، طور جلنے لگا، رخ سے پردے اٹھے، طور جلنے لگا، میرے ساقی کا مجھ پہ کرم ہو گیا۔ کچھ عرصے کے بعد وہ غلام آقا کی بارگاہ میں حاضر ہوا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رب نے اتنا دیا ہے، اتنا دیا ہے، رب نے اتنا دیا ہے، اتنا دیا ہے، تو پڑوسیوں کو بھی کھلاتا ہوں، پلاتا ہوں، پھر بھی کم نہیں ہوتا۔ اب ایک حدیث مبارکہ آپ کو میں سناتا ہوں، میرے حضور کی، میرے آقا کی، پھر آپ کو یہ وضو کا عمل ذرا تفصیل سے سمجھ آئے گا۔ ایک حضور کی، میرے حضور کا فرمان، میرے آقا کملی وال کا فرمان سناتا ہوں۔ میرے حضور نے فرمایا، مفہوم ہے، وضو مومن کا ہتھیار ہے، وضو مومن کا ہتھیار ہے۔ مالی تھے میرے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے، بڑی عمر پائی، پچھلے سال فوت ہوئے، بلکہ اسی سال، شاید پچھلے سال فوت، 20 میں 21 میں 20 میں فوت ہوئے۔ ہمارے چونسے کے آموں کے باغات ہیں، تو وہ ایک باغ کو نا پیوند کرتے ہیں، وہ ان کے پاس خاص چاقو ہوتا ہے، ایک شاخ کو تراشتے ہیں، پھر دیسی کی شاخ اس کے ساتھ ملا، اوپر ٹاکیاں باندھ، مٹی کی دھاگے وغیرہ، پھر کچھ عرصے کے بعد وہ دیسی بھی پیوندی بن جاتا ہے۔ اچھا، وہ میں کھڑا تھا، میں روٹی دینے گیا، وہ حلوہ زیادہ کھاتے تھے، حلوہ بہت کھاتے تھے، حلوہ بھرا ہوا تھا، میں حلوہ دینے گیا، ایک بندہ آیا، آکے واہ صحیح واہ سبحان اللہ، بڑے عام ہیں، زبردست۔ انہوں نے کہا یہاں عام آپ باندھ دیتے، اس طرح کا کوئی سوال کیا، اور عام آپ کے ہوتے ہیں یہاں؟ انہوں نے کہا ہاں، رات کو ہتھیارو بندہ ہی ہوندے، ہتھیارو، ہتھیارو یعنی اس کے کان میں ڈال دیا، خیال کرنا، آ کے پودے کاٹ کے نہ لے جانا، پیمند شدہ پودا جو مہنگا بکتا ہے، رات کو ہتھیارو یعنی ایسا بندہ جس کے پاس ہتھیار، اسلحہ، ویپن، ہاں رات کو ہتھیارو بندہ بھی ہو۔ جب اس نے سنا، یوں گیا ایک پل میں، جب بندہ باوضو ہوتا ہے وہ ہتھیارو ہوتا ہے۔ میرے حضور نے فرمایا، وضو مومن کا ہتھیار ہے۔ اب ہوتا کیا ہے، یہ جو جناتی شیطانی چیزیں ہیں، کالی قوتیں ہیں، یہ انسان سے ایسی چیزیں چھین لیتی ہیں جو انسان کو پتہ نہیں چلتا۔ مجھے ایک صاحب نے بتایا، ایک صاحب نے، کہ جیل میں
اذیتیں دینے میں ایک اذیت یہ بھی ہے، وہاں کمرے کی مشین لگا کے آکسیجن چھین لیتے ہیں۔ تو آکسیجن جب چھینتے ہیں پتہ تو کچھ نہیں چلتا۔ یہ جو حبس ہے نا، حبس جس میں دم گھٹتا ہے، اس میں نظر نہیں آتا، آکسیجن کم ہو جاتی ہے۔ یوں کھڑکیاں کھولی، یوں دروازے کھولے اور آکسیجن اندر آئی، اور پھر کہتے ہیں ہاں ہاں اب میری طبیعت ٹھیک ہے۔ یہ آکسیجن کم ہوتی ہے، اور جس کو ہم حبس کہتے ہیں یا دم گھٹنا کہتے ہیں، اور دھواں کاربن کو بڑھا دیتا ہے، آکسیجن کو کم کر دیتا ہے، اس لیے بندے مر جاتے ہیں۔ انگیٹھیاں ڈال کے رات کو سونے والے صبح مرے ہوئے ہوتے ہیں، کوئلے کی انگیٹھیاں، بے شمار واقعات ہیں۔ وہ آکسیجن چھن جاتی ہے پر نظر نہیں آتا۔ اسی طرح یہ جناتی شیطانی چیزیں ہماری برکت چھین لیتے ہیں پر نظر نہیں آتا، نظر نہیں آتا، نظر نہیں آتا۔ جب مومن وضو کرتا ہے اور باوضو ہوتا ہے، اور اگر وضو کے ساتھ مسواک ہو، اگر وضو کے ساتھ مسواک ہو تو طاقت ہی اور ہے۔ تو جب مومن وضو کرتا ہے، ایک فرشتوں کی جماعت ہے مستقل، اہل نظر، اہل کشف، جن کی چہرے کی نظریں بھی ہوتی ہیں اور دل کی نظریں بھی ہوتی ہیں۔ وہ آنکھوں سے دیکھتے ہیں کہ ایک فرشتوں کی جماعت ہے، ایک فرشتوں کی طاقتور قوت ہے جو کیا کرتی ہے، اس بندے کی حفاظت کے لیے متعین ہو جاتی ہے۔ کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے جب وضو والا عمل کیا، میری غربت، میری تنگ دستی، گھر میں برکتیں آ گئی، گھر میں وسعتیں آ گئی، گھر میں کمال آ گیا،